اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو دنیا کے اندر خدا کو نہیں ماننے والے ایتھیسٹ یورپ میں زیادہ ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ پوری دنیا چیک کر لو۔ جو باتیں میں میرے علم سے دے رہا ہوں، افسوس یہ ہے کہ وہ علم کی میری قدر نہیں کی جا رہی، لوگوں تک بات نہیں پہنچائی جا رہی، ورنہ جو ہے میرے ویڈیو آج ملینس میں دیکھنا تھا۔ خیر، اللہ کی کیا شان ہے، کیا حکمت ہے، کیا مرضی ہے، نہیں معلوم۔ دنیا میں جتنے بھی خدا آئے بولے دنیا میں، وہ دوبارہ نہیں آئے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے مات دے دی سارے خداؤں کو، کیونکہ وہ سامنے نہیں آئے۔ اور جتنے بھی کتابیں دنیا میں ہے وہ سب کے سب اس کو جو ہے بدل دیا گیا، سوائے قرآن کے۔ اچھا، اب ایتھیس اور ایگناسٹس کیا ہے؟ جو خدا کو نہیں ماننے والا، اس کو ایک مثال ہمارے بزرگوں میں دیے تھے کہ ایک ریگستان ہے جہاں پر ایک کیمل آیا اور وہاں پر جو غلاظت پھینک کر چلا گیا۔ تو اگر کوئی مسافر جا کے دیکھا ریگستان میں تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کیمل کا جو غلاظت ہے اور کیمل یہاں آ کر چلا گیا۔ اسی طرح دنیا کو اللہ نے بنا کے ساتوں آسمان ساتوں زمین، وہ اوپر عرش مولا پہ جا کے عرش کرسی رکھ کے وہاں بیٹھ گیا۔ اب سب اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں 90% انسان اللہ کو ماننے والا ہے دنیا میں، 10% شاید یورپ میں وہ جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، یا ہے سمجھ کے بھی پروف کرو بولنے والے۔ تو خدا تم کو دنیا میں تمہاری حماقت کے لیے نہیں آیا، بھیجا تم کو۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے جن و انس کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے۔ اب تمہاری مرضی ہے، وہ دنیا کی زندگی ضرور دے دے گا۔ تم زندہ پیدا ہوئے خود سے، تم کو جو ہے ماں باپ پرورش کی، اور پھر مر جاؤ گے وقت آنے پر، وہ تو نو ڈاؤٹ روح چھین لی جائے گی۔ اب دنیا میں تم کو یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ تھے، تم کو جو ہے دیکھ بھال کیے بچپن میں جب کہ تم ہوش بھی نہیں تھا۔ اسی طرح انسان کو اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا تم اگر سے دنیا کی فائدے کی زندگی گزار لو گے تو گزار لو، مگر اگر یقین رکھتے ہو تو پھر اس کے بعد بھی ایک جنت دوں گا میں، نہیں تو 105 جگہ پہ جہنم کی بات رکھا ہے اللہ، تم کو نار یعنی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب تم جو زندگی لیے، ایک آدمی اگر سے کوئی تمہارے کو ایک لیٹر بھیجا تو تم کیا کرتے؟ یہ لیٹر کہاں سے آیا بول کے پہلے چیک کرتے، ارے یہ لیٹر آیا کہاں سے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تم کو $5 کا بل دیا تو تم دیکھتے کہ $5 دیا، $1 دیا، $20 دیا۔ اسی طرح دنیا میں تمہارے کو جب 70-80 سال کی زندگی دیا، تم چیک کرنا ہے کہ کیا مجھے اللہ نے بھیجا۔ بیٹھنا ہے غسل کر کے، جو بھی بلیو نہیں کر سکتا اللہ کو، غیر کو بھی میں بتا رہا ہوں، ہندو کو بھی، تو بیٹھ کے بات کر اللہ سے، نہا لے کے بیٹھ کے بول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اب بول دے۔ اس کے بعد میں پوچھ میرا لاڈ کون ہے، میرا خدا کون ہے، میرا بھگوان کون ہے، میرا اللہ خواب میں تجھے بتا دے گا۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، یہ کسی کو بھی ہو، ناستی کو اگر سے کوئی اور غیر مذہب کا، اللہ بتا دے گا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو اگر سے انسان کے دل کے اندر بھگوان رام ہے، انسان کے دل کے اندر عیسیٰ ہے، انسان کے دل کے اندر اگر سے گوتم بدھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ انسان مل کے نہیں رہتا؟ یہ بات سوچنے کی۔ دیکھو سب کے پاس دل میں الگ الگ خدا ہے، اللہ بتا رہا کہ انسان مل کے نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں امریکہ کے اندر ایک ریپبلکن ہے تو ایک ڈیموکریٹک، تو دو کیوں ہیں پارٹی؟ اسی طرح مل کے کیوں نہیں رہتے؟ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نشانی کے لیے۔ اور پھر قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا 1435 سال میں۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے انسان کو کہ تو ایک ایسی کتاب بنا لے قرآن کی طرح، کیونکہ قرآن گائیڈنس والی اور کیٹلاگ ہے انسان کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھنے دنیا میں رہنے تک۔ جیسے کہہ رہا ہے قرآن میں شراب مت پیو نقصان ہوگا، ڈرگس مت لو نقصان ہوگا، حرام کاری مت کرو ورنہ جو ایڈس ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے انسان کو گے اور لیزبین کی شادی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان پھر سے اور ایک کو نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ پیدا کیوں کرنا ہے؟ ورشپ کرنے کے لیے، ریسائیکل کے لیے، اس واسطے وہ اجازت نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو اجازت نہیں دی ممنون کر دیا، اور جو اجازت ہے وہ کام کرو۔
اور جو ہے اس کا اجر تم کو جو ہے نیکی کے طور پہ جو ہے جنت دے گا، یہ بتا دیا۔ پورے انسانیت مل کے ایک اور قرآن نہیں بنا سکتی، یہ ڈکلیئر ہو گیا 1435 سال میں، ایک قرآن اور نہیں بنا سکتی، اور اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اس کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ کے پاس۔ ابھی بھی یہ جوئش اور کرسچن پریکٹس ٹرائی کر رہے کہ قرآن کو بدل دیں معنوں سے، یا اللہ عالم وہ حرفوں سے، یا اس کے جو ہے سوروں کے، ہو رہا چل رہا دنیا میں ابھی بھی دشمنی چل رہی، جبکہ ان کا کوئی خدا دوبارہ سامنے نہیں آیا، خدا نظر نہیں آتا، اس کی حقیقت کو بھی سمجھ کے بھی اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی قرآن کی جو ہے بے حرمتی کرنا چاہ رہے، اس کو جو ہے دنیا سے اٹھا دینا چاہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں نشانی کہ دیکھو ایک پورے انسان مل کے ایک قرآن نہیں بنا سکتے۔ اگر سے انسانی کیا، اب اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ تمہارے پاس خدا ہے تو اس کو بھی ملا لو، تمہارے پاس جن اور شیاطین ہیں ان کو بھی ملا کے قرآن بنا کے بتاؤ، ثابت ہی ہو گیا پوری دنیا کے اندر کہ تم اور خدا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ نشانی دی بار کوڈ کہ دیکھو بار کوڈ کیا ہے، ہر انسان کو دیا، نیکی اور بدی چیک کرے گا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں، وہ ڈکلیئر ہے، وہ اس واسطے یہ بار کوڈ ہے، ہر انسان کے پاس ہے، کوئی بھی اس سے جو ہے فرار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقصد دنیا میں آنا، اس کی عبادت کرنا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے اس کے سامنے، اور خبر کے اندر بھی عذاب ہو سکتا، اس کے بعد حشر کے میدان میں فیصلہ ہونے کے بعد میں جہنم میں پھینک دیا جا سکتا۔ اس کو بھی کوئی یہ باتیں سب غلط ہے بول کے کوئی آ کے جنت اور دوزخ ہم کو نہیں دکھا۔ یہ بات قرآن کہہ رہی کئی کو، کیوں ہم کو خدا نہیں سمجھا جا رہا بول کے رام یا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسے، یا گرو نانک جیسے، یا پھر جو ہے گوتم جیسے آ کے کیوں نہیں بولے کہ ہم خدا ہیں، پھر یہ اللہ کیوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی منادی کیوں چل رہی 24 گھنٹے، کیوں بولا جا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے 24 گھنٹے، کیوں جو ہے نماز پڑھو بولا، جب پورے پیغمبر پڑھے، قرآن بتا رہا، اس سے پہلے کتابیں بھی بتا رہی پورے پیغمبر، نماز کیوں پڑھو بولے، پھر فائدہ ہے کیوں بولا خالی قرآن، پھر ثابت کیوں نہیں کر رہا یہ جو ہے دوسرا خدا دنیا میں، اور ناستک کیوں نہیں ثابت کر رہا کہ جو انہیں ایسے ہی آ گیا ایسے ہی چلے گیا۔ یہاں وجہ ہے دنیا میں انسان کا مر جانا، ناستک کو نہیں سمجھ میں آنا ہے۔ دیکھو انہیں آیا دنیا میں بولا کہ میں ایسی آیا ایسی چلے جانا ہے، تو پھر لمیٹڈ لائف کیوں ہے تیرے کو، پھر تو بڑھاپے میں بوڑھا کیوں پڑ جا رہا، یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ جوانی کے اندر تو ینگ اسٹرانگ رہیں گا، پھر بڑھاپے میں ضعیف ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، بتا رہا۔ ساری نشانیوں کے باوجود انہیں انسان کا انکار کرنے کے بجائے، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ سے، اللہ کے بندے کو کہ تو ہندو ہے تو بھی پوچھ میرا اللہ کون ہے، میرا گاڈ کون ہے، میرا بھگوان کون ہے، میرا ایشور کون ہے۔ اگر سے تو ایتھیس بھی ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا، انکار کرنے والا، کافر ہے، تو بھی پوچھ، اور اعوذ باللہ من الشیطان غسل کر کے بیٹھ کے پوچھ، برابر اللہ تجھے بتائے گی یہ بات۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔